الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. میرے بھائیوں، اس کائنات میں سب سے بڑھ کر جو قیمتی متاع اور اثاثہ ہے وہ اللہ کا دین توحید ہے. اللہ کی وحدانیت، اس کی عظمت، اس کی الوہیت ہے. بس پوری کائنات کا اکیلا مالک اور خالق ہے. اس پوری کائنات کا وہ اکیلا رب ہے، اور اس کا یہ حکم ہے کہ کائنات ساری میں ساری مخلوقات خصوصاً جن اور انس اللہ اکیلے کی عبادت کریں اور اس بات کی گواہی دیں جس کی اللہ اور اس کے فرشتے دیتے ہیں کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. اللہ عز و جل اس پوری کائنات کا اکیلا معبود برحق ہے. ساری مخلوقات، لا تعداد ان گنت فرشتے، جنات، انسان، انبیاء، صلحاء، سارے کے سارے اکیلے اللہ کی عبادت میں مگن ہیں. جن اور انسانوں میں سے سوائے ان بد نصیبوں کے جنہوں نے اپنے مالک کی حقیقت کو نہیں پہچانا، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. کبھی بتوں کی پوجا کرتے ہیں، کبھی اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے جہاں پتھر کے صنم پوجتے ہیں وہاں درختوں کی پوجا کرتے ہیں. قبروں اور مزاروں کی پوجا کرتے ہیں. وہاں پر جا کر عبادت کے وہ طریق جو اللہ اکیلے کا حق ہے وہ اللہ کے علاوہ غیروں کے سامنے ادا کرتے ہیں. اللہ عز و جل نے انسانیت کو اس راستے پر کہ وہ دین توحید کو قبول کریں، دین اسلام کو قبول کریں، انبیاء کا ایک سلسلہ یکے بعد دیگرے انبیاء کی ایک بڑی تعداد انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجی. آسمانوں سے کتابیں اتاریں، احکامات اتارے، رشد و ہدایت کے وہ پروگرام انبیاء کے ذریعے انسانیت کو دیے. یہ دین سب سے بڑھ کے کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر
ایک قیمتی متاع ہے۔ اسی کی بنیاد پر دنیا و آخرت میں کامیابی کا انحصار ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ بھی وہی انبیاء کا مشن لے کر بھولی پھٹکی انسانیت کو دین توحید پر لانے کے لیے آپ نے عرب کے اندر مکۃ المکرمہ سے، جہاں آپ کی پیدائش ہوئی، آپ نے اللہ کے دین کی لا الہ الا اللہ کی آواز اٹھائی۔ شرک کی دلدل میں پھنسے اپنے اور بیگانے، اس وقت اللہ کے نبی کے دشمن ہو گئے۔ تین بڑی قوتیں اس وقت موجود تھیں، اقتدار کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے، معاشی مضبوطی کے لحاظ سے۔ ایک ایرانی مجوسی تھے جو آگ کی پوجا کرتے تھے، عیسائی رومی تھے جن کا بہت بڑا ایک عرب کے اندر بھی وسیع اقتدار تھا، شام وغیرہ جیسے بڑے ممالک پر ان کا قبضہ تھا۔ موجودہ دور کا سعودی عرب اور یمن وغیرہ کے علاقے پہ ایران کا قبضہ تھا۔ یہ ایرانی، عیسائی اور پوری معیشت پہ مالی لحاظ سے یہودی چھائے ہوئے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین توحید کی آواز پر کہ آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لوگو اگر تم دین توحید کو قبول کر لو، دین اسلام کو قبول کر لو، عقیدہ اور عمل اپنا لو اس دین کے مطابق، تو تم اللہ کی زمین پر عرب کے بھی مالک بن جاؤ گے، عجم کے بھی مالک بن جاؤ گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بڑی اذیتیں دی گئیں، آپ کو ذاتی لحاظ سے بھی ستایا گیا، آپ کے گھر والوں کے لحاظ سے بھی آپ کو ستایا گیا، آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کو ان پر بھی ظلم و تشدد کر کے ستایا گیا۔ لیکن اللہ عز و جل نے انا فتحنا لک فتحا مبینا اذا جاء نصر اللہ والفتح، پروردگار عالم نے قرآن مقدس نازل کر کے اپنے نبی کو سہارا دیا کہ میرا پیغمبر، فتوحات آپ کا مقدر بنے گی، اللہ اسلام کو غلبہ دے گا، آپ کا رعب دنیا کفر پر جاری و ساری ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دشمن اگر اسے اللہ کے نبی کی آمد کا، جہادی قوت کا پتہ چلے، ایک مہینے کی یعنی گھوڑے اور اونٹ اور سواریاں دوڑاتے ہوئے اگر دشمن تک پہنچتے ہوئے ایک مہینہ درکار ہے، تو ایک مہینے کی مسافت پر بھی ہوتے ہوئے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روب سے کانپنا شروع کر دے گا۔ یہ اللہ نے آپ کو اتنی عزت دی، وقار دیا۔ وقت گزرتا رہا، بدر و احد کے معرکے منعقد ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 80 کے قریب غزوات دشمنان اسلام سے، رومیوں سے، مشرکین مکہ سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر وہ اپنی طاقت کے اظہار کے لیے میرے نبی سے لڑتے رہے۔ اللہ میرے نبی کو فتح دیتا رہا۔ وہ وقت آیا جب اسلام بطور سلطنت، بطور حکمرانی دنیا پر اپنا وجود پکڑ چکا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات طیبہ کے بعد آپ کے عظیم الشان جانشین، آپ کے صحابہ کرام، انہوں نے پھر اللہ کے پیغمبر کے مشن کو لے کر دنیا کے کونے کونے تک پہنچے۔ گھوڑوں پر سوار ہوتے تھے، تیر تلوار ان کے ہاتھوں میں ہوتے تھے، اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے دنیا کے ہر دشمن اسلام کے سامنے سینہ سپر ہوتے تھے۔ اللہ کی طرف سے ان پر رحمتیں نازل ہو رہی تھیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑے ہی دنوں میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات طیبہ کے تقریباً کوئی 7-8 سال بعد تک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کی 2 کفر کی پاورفل طاقتیں روم اور ایران کو تہس نہس کر دیا۔ ایران کی 900 سال کی سلطنت کا، کفر کی سلطنت کا وجود اکھاڑ کر پھینک دیا۔ یہی وجہ ہے قیامت تک کبھی بھی ایرانی نسل سیدنا عمر کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوگی۔ انہیں سیدنا عمر کے لگائے ہوئے زخم، ان کو اپنی اجڑی ہوئی 900 سال سلطنت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ کارہائے نمایاں اور ان کی مضبوط ترین حکومتوں کو اٹھا کر 6-7 سال کے اندر اس کو ستیہ ناش کر دیا اس کا۔ اس لیے وہ زندگی میں اس وقت سے لے کر آج تک، چاہے وہ کفر پر کھڑے ہوں یا اسلام کا لبادہ اوڑھے کھڑے ہوں، کفر کا نمائندہ اور کفر کے ساتھ دلی تعلق رکھنے والا، چاہے وہ اسلام کا نام بھی لے رہا ہو، کبھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو برداشت نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے وہ شکست خوردہ جرنیلوں نے زیر زمین کارروائیاں کرتے ہوئے جب میدان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا وہ مقابلہ نہ کر پائے، جنگوں میں شکست پہ شکست کھائی، لاشوں پہ لاشیں گرتے دیکھیں، علاقوں پہ علاقے چھنتے دیکھے، اسلام کا غلبہ دیکھا، تو میدان میں کھڑے ہو کر لڑنے کی ان کی ہمت ختم ہو چکی تھی۔ اب انہیں زیر زمین کارروائیاں ڈالیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، آپ کے تعلق داروں کو، آپ کے رشتہ داروں کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے اہل بیت کو، جہاں بھی ان کا خفیہ طور پہ ان کا بس چلتا، وہ اپنے خفیہ خبیثانہ حرکتوں اور پروگراموں سے کبھی باز نہیں آتے تھے۔ سب سے پہلے خفیہ ایرانی جرنیلوں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر پہلا حملہ نماز فجر میں مسجد نبوی کے اندر کیا اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ بظاہر ابو لولو فیروز مجوسی سامنے کھڑا تھا جس نے فوری طور پہ خودکشی کر لی، لیکن پیچھے بیک پر مختلف قسم کے ایرانی جرنیل جو اسلام کا دعویٰ بھی کر رہے تھے اور اس زیر زمین اسلام کے خلاف خفیہ کارروائیاں بھی کر رہے تھے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ذریعہ بنے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی خفیہ کارروائیوں کے ذریعے جھوٹے خطوط لکھے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے، سیدنا طلحہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاشرہ و بشرہ صحابہ کے نام سے، اس وقت کے بڑے ذی وقار اور قد کاٹھ والے اللہ کے پیغمبر کے قریب 3 صحابیوں کے نام سے سیدنا عثمان کے خلاف جھوٹا پراپگنڈا کیا، خط لکھے، عجیب عجیب جھوٹے الزامات لگائے۔ لیکن آخر وہ دن آیا جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی بشارت کے مطابق کہ عثمان اللہ تجھے ایک قمیض پہنائے گا، مراد تھی خلافت دے گا اللہ تجھے، اور منافق ارادہ کریں گے وہ خفیہ طور پہ جو بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھے پھرتے تھے، مسلمانوں میں گم ہو کر ان کے اندر خلط ملط ہو کر جھوٹے پراپگنڈے کے ذریعے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا سبب بنے۔ پھر یہی وہ خفیہ تحریک تھی جنہوں نے صحابہ کے درمیان اختلاف کا بیج بویا، لیکن وہ اللہ کے نیک اور صالح بندے جو دل و دماغ کے ساتھ اللہ کے لیے مخلص تھے، کفار کی ہما قسم کی کارروائیوں کے باوجود نہ اسلام کی دعوت رکی، نہ اسلام کا بڑھنا رکا، نہ اسلام کی سلطنت کی وسعت رکی،
حتیٰ کہ جب لڑائی ہو رہی تھی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تو قرآن میں کہتے ہیں کہ رحماء بینہم، اللہ کے نبی کے صحابہ تو آپس میں بڑے مہربان تھے، پھر جنگیں کیوں ہوئیں؟ اللہ کی قسم ہے انہوں نے کبھی اپنی ذات کے لیے کوئی جنگ نہیں کی۔ جہاں بھی کوئی معاملہ ہوا اللہ کے لیے ہوا۔ آج کے مسلمان نہیں تھے۔ رومی بادشاہ نے سوچا اب یہ وقت ہے کہ مسلمان دو گروہوں میں آپس میں تلواریں اٹھا کر آمنے سامنے جنگ کر رہے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ کے مقابل میں دوسرے صحابہ کھڑے تھے، تلواریں چل رہی تھیں، ادھر سے کمان سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، دوسری طرف سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ سیدنا معاویہ سے پوچھا گیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ اپنے آپ کو علی سے افضل سمجھتے ہیں رضی اللہ عنہ؟ کہا اللہ کی قسم میں نہیں، نہ کبھی یہ سوچا ہے کہ میں سیدنا علی سے افضل ہوں، نہ کبھی یہ سوچا ہے کہ میں سیدنا علی کی جگہ مجھے خلافت ملے، حکومت ملے، بس وہ میرے چچا زاد تھے عثمان، اور آپ میرے بھائیوں جانتے ہیں عثمان وہ تھے جن کے خون کا بدلہ لینے کے لیے میرے نبی کے نہتے 1400 صحابہ سے اللہ کے نبی نے ہاتھ پھیلا کر بیعت لی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں تھے، ہم عمرہ کرنے کی غرض سے آئے تھے مکہ میں، خالی ہاتھ تھے، تلواریں تیر کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی درخت کے نیچے بیٹھ گئے، ہاتھ بڑھایا، فرمایا آؤ آج محمد کے ہاتھ میں بیعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر کبھی نہیں جائیں گے۔ جب صحابہ بیعت کر رہے تھے کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے کر جائیں گے، اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہتے تھے، جنگ کے ہمارے پاس ہتھیار نہیں تھے، اسباب لڑنے والے نہیں تھے، پھر بھی ہم خلوص دل سے موت پر بیعت کر رہے تھے، اگر عثمان نہیں بچے تو پھر جو محمد اشارہ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اپنی جانیں دے کر جائیں گے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہتا ہوں کہ سیدنا عثمان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ یہ ایک جم گھٹا، یہ بلوائیوں کا گروہ اگر اس کو آج نہ روکا گیا تو کل کو اور لوگ بھی ان کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں ہوں گے۔ اور پھر آپ جائیے دیکھیے، وہی لوگ تھے جو سیدنا عثمان کو شہید کرنے والے، انہی کی تلواروں سے پھر سیدنا علی بھی شہید ہوئے۔ وہ بھی پیغمبر کے دوہرے داماد سیدنا عثمان، یہ بھی پیغمبر کی چھوٹی بیٹی جن کو اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی محبوب ترین بیٹی کے گھر والے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اسی سبائی تحریک کے اثرات کی وجہ سے کر کے خارجیوں کے ہاتھوں کوفہ کی مسجد کے اندر شہید ہوئے۔ پھر وہی کاروائیں چلتی رہیں حتیٰ کہ ان کے دل ٹھنڈے نہیں ہوئے، پیغمبر علیہ السلام کے خاندان سے اپنے خون کی پیاس بجھاتے رہے، رکے نہیں ہیں وہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ محبوب ترین نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اللہ کے نبی کی گود میں تربیت پائی، اللہ کے پیغمبر کے کندھوں پر سواریاں کی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں اپنی زندگی کے بچپن کے وقت گزارا، وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا اسی دشمنان اسلام کی خفیہ تحریک کا نشانہ بنے۔ شہادت ہو گئی ان کی۔ یہ تحریک شروع دن سے تھی، میرے پیغمبر کے خاندان سے، میرے پیغمبر کے گھر والوں سے ایک شدید انہیں اذیت تھی۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کیا ہوا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں سفر پہ جاتے، جنگ پہ جاتے، لشکر کے ساتھ جاتے، جب بھی آپ روانہ ہوتے، آپ اپنی بیویوں کے نام قرعہ ڈالتے، جس بیوی کا نام نکل آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سفر میں ساتھ لے جاتے۔ فرمایا 9 عمر لڑکی تھی میں، ان دنوں کی بات ہے جب گھر کے اندر فاقہ کشی تھی۔ ایک جگہ فرماتی ہے کہ 15 دن گزر جاتے، کھانے پکانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا گھر میں۔
ہم صرف چند کھجوروں اور پانی کے چند گھونٹوں پر اپنی زندگی گزار رہے ہوتے تھے۔ ان دنوں میں خواتین جسمانی لحاظ سے بڑی کمزور تھیں۔ ایک تو میں کم عمر لڑکی تھی، پھر جسم پر کوئی گوشت بھاری پن نہیں تھا، بالکل کمزور سی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن ڈالا تو عائشہ فرماتی ہیں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبیب مصطفیٰ، حبیب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی، فرماتی ہیں قرآن میں میرا نام نکل گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کیا، میں اللہ کے نبی کے ساتھ چل پڑی۔ میرے لیے ایک اونٹ پر رکھنے کے لیے کجاوا بنایا گیا، ایسا جس کے اوپر سے پردہ ڈال دیا گیا، پورا پردہ نما بنا کے اس کجاوے کو ایک اونٹ کے اوپر رکھ دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی موقع آتا آپ کے صحابہ آگے بڑھتے، وہ کجاوا اٹھاتے، اس میں حضرت عائشہ موجود ہوتی تھیں، بیٹھے ہوئے اونٹ کی پیٹھ پر رکھ دیتے، پھر اونٹ کو اٹھایا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے تھے، فرمایا ہم جب سفر سے واپسی پہ مکہ مدینہ کو آ رہے تھے تو جس وقت صبح قریب ہوتی تو کچھ دیر پہلے قافلے والے لوگ جاگ جاتے، اپنے اپنے ضروریات حاجات مکمل کرتے، سامان کلوز کرتے، سواری کے پاس آتے اور سفر پہ روانہ ہو جاتے۔ کہا میں بھی اٹھی، میں دور قافلے سے چلی گئی، اپنے ضروریات مکمل کی۔ جب واپس آ رہی تھی، ابھی قافلے سے کچھ دور تھی کہ میں نے دیکھا وہ ہار جو میں نے اپنے گلے میں ڈالا ہوا تھا وہ ہار نہیں ہے، کہیں راستے میں گر گیا ہے۔ میں اس ہار کی تلاش میں واپس چلی گئی، مجھے ہار تو مل گیا لیکن اتنی دیر ہو گئی کہ جب میں پہنچی تو قافلہ روانہ ہو کر جا چکا تھا۔ بوجہ میری کمزور جسامت کے، کم وزن ہونے کے، وہ جو کجاوا اٹھایا گیا، اللہ کے نبی کے ان ساتھیوں کو محسوس نہ ہوا کہ اس میں عائشہ ہے یا نہیں، اسے اٹھا کے اوپر رکھ دیا۔ کہا میں وہیں لیٹ گئی کہ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری عدم موجودگی کا احساس ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً میرے پیچھے آئیں گے، مجھے تلاش کریں گے، اس لیے مجھے کہیں آنا جانا نہیں چاہیے۔ فرماتی ہیں یہ پردے کی آیتیں نازل ہونے کے قریب ترین بعد کا واقعہ تھا۔ میں نے چادریں اوڑھی ہوئی تھی، میں نے وہ چادر لی اور وہیں لیٹ گئی، مجھے نیند آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ جو کہ بوڑھے بزرگ صحابی تھے، وہ قافلے کے آخر میں اللہ کے نبی نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، وہ وقفہ دے کے چلتے تھے کہ قافلہ پہلے روانہ ہو، یہ پھر وہاں سے گزریں، کوئی گری پڑی چیز کسی کی وہاں رہ گئی ہو تو اس کو اٹھا کر لیتے آئیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں انہوں نے دور سے انہیں کچھ لیٹا ہوا یا سویا ہوا کو بندہ محسوس ہوا، جب وہ قریب آئے انہوں نے مجھے، میں صدیق کی بیٹی تھی، بچپن میں 9 سال کی عمر میں اللہ کے پیغمبر کے گھر آ گئی تھیں، کھیل رہی تھیں بچیوں کے ساتھ۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میری ماں نے مجھے آواز دی، میں ان کے ساتھ جھولے جھول رہی تھی، مجھے بلایا گیا، مجھے پکڑ کر انصار کی عورتوں کے حوالے کیا گیا، انہوں نے بالوں میں کنگھی کی، میرا بناؤ سنگھار کیا اور مجھے اپنے بابا کے گھر میں کمرے میں بٹھایا گیا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلہا بن کر آئے۔ نکاح تو 3 سال پہلے ہو چکا تھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رخصتی بھی میرے بابا کے گھر میں ہوئی تھی۔ بچپن میں انہوں نے دیکھا تھا مجھے، صفوان نے بچپن میں دیکھا تھا جب میں پردہ ابھی حکم جاری نہیں ہوا تھا، بچپنا تھا۔ قریب آئے، کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے ایک جملہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کیسی عجیب، کیونکہ اللہ کے فرماتے ہیں نا تمہاری کوئی چیز گم ہو جائے، نقصان ہو جائے، مالی ہو جائے، ذہنی اذیت آ جائے، فرمایا اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی کوئی مصیبت آئے فوراً کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا صفوان نے وہ جملے کہے اور میری جاگ ہو گئی۔ فرماتی ہیں اللہ کی قسم ہے وہ شخص منہ پرے کر کے کھڑا تھا، وہی پس جملے میں نے سنے تھے، نہ میں نے اس سے کوئی کلام کیا، نہ مدینہ تک محمد تک پہنچتے تک صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس نے کوئی کلام کیا مجھ سے۔ میں اٹھی، اس نے اونٹ کو بٹھا کے پرے منہ کر کے کھڑا رہا،
میں اونٹ پر بیٹھ گئی، انہوں نے اونٹ کو چلا لیا، آگے چلتے ظہر کے قریب جب دوپہر کا ٹائم تھا، ایک جگہ سایہ دیکھ کر اللہ کے نبی رکے ہوئے تھے، صحابہ بھی پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ صفوان بن معطل کا اونٹ وہاں پہنچا، میں اتری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں چلی گئی، اللہ کے نبی کے ساتھ بعد مدینہ پہنچ گئی۔ سفر کی تھکاوٹ یا آثار جو بھی وجوہات بنی، کہا میں بیمار ہو گئی، بخار نے مجھے گھیر لیا، تقریباً 20-25 دن تک میں بخار سے تڑپتی رہی، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ عبداللہ بن ابی منافق جو یہودیوں کے ساتھ ان کا اعلی کار تھا، ظاہراً اس نے اسلام قبول کیا ہوا تھا، مسلمانوں کی صفوں میں رہتا تھا، اس بدبخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک باز گھرانے پر بد زبانی کی، صفوان بن معطل کے بارے میں، سیدہ عائشہ کے بارے میں جھوٹا پراپیگنڈا کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نہ میرے پاس کوئی آنا جانا کسی کا تھا، نہ مجھے کوئی معلوم تھا، البتہ ایک چیز مجھے دکھ دیتی تھی، وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام جو بڑھ چڑھ کر مجھ سے محبت کرتے تھے، اب آتے اور آ کر سائڈ میں بیٹھ کے پوچھتے بھی کیا حال ہے، بس طبیعت پوچھ کے چلے جاتے، مجھے آپ کا رویہ کچھ بدلا بدلا محسوس ہوتا۔ ایک دن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی مصطح رضی اللہ عنہ بدری صحابی بھی ہیں، ان کی والدہ جو ان کی خدمت کے لیے ٹھہری ہوئی تھیں، وہ کہتی ہیں مجھے لے کے کہنے کے ساتھ چلیں۔ ان دنوں یہ ٹوائلٹ واش روم ہمارے گھروں کے پاس نہیں ہوتے تھے، ہم بڑی دور چلی جایا کرتی تھیں، خصوصاً شام اور رات کے وقت۔ جب واپس آئے تو ان کا پاؤں اپنی چادر میں الجھا اور وہ گریں اور کہنے لگی حالانکہ مصطح تو ہلاک ہو جائے، تو برباد ہو جائے۔ میں نے فوراً کہا یہ ہے رحماء بینہم، میں نے کہا آپ ماں ہیں کیسی بات کر دی، وہ تو میرے نبی کا بدری صحابی ہے، آپ نے اس کے لیے سخت جملہ کہہ دیا۔ والدہ ان کی کہنے لگی عائشہ تجھے معلوم ہے کہ تیرے خلاف جن لوگوں نے تیری عظمت پر پاک دامنی پر باتیں کی، انہیں مصطح بھی ان کا شکار ہو گیا، وہ بھی ایسے باتیں کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتے اسے مجھے احساس ہوا کہ کوئی تو بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ اس محبت اور پیار سے بات نہیں کر رہے۔ لیکن میں گھر آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت مانگی، آپ نے اجازت دے دی۔ کہنے کہ وہ دن تھا جب مجھے پتہ چلا، پوری رات میں نہیں سو سکی، میرے آنسو نہیں رکتے تھے، دن بھر میں روتی رہی۔ میں اپنی والدہ سے کہتی، اپنے بابا سے کہتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ خاموش رہتے۔ ماں کہتی بیٹی وہ خاتون جو خوبصورت بھی ہو، کم عمر بھی ہو، اپنے شوہر کی محبوبہ بھی ہو، پراپیگنڈا تو ہو ہی جایا کرتے ہیں، بیٹی تو صبر کر۔ کہنے لگی 2 راتیں 2 دن گزر چکے تھے، نیند میرے قریب تک نہیں آ رہی تھی، میں اپنے اللہ کے سامنے رو رہی تھی۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ مسجد نبوی میں آئے، آپ نے بلایا اسامہ رضی اللہ عنہ کو، پھر بلایا سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ان سے پوچھا ایسے ایسے عائشہ کے بارے میں باتیں ہیں۔ سیدنا اسامہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کی بیوی ہے، اللہ کی قسم پاک دامنی، حیا، خیر، شرافت آپ کے گھر سے زیادہ کہاں ہوگی، اللہ کی قسم ہے عائشہ کبھی ایسے نہیں ہو سکتی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے اور بھی بیوی رکھنے کا حق دیا ہے، آپ دل چھوٹا نہ کریں، اصل تو مرکز محبت رسول تھی۔ اللہ کے رسول آپ نہ پریشان ہو، عائشہ کی وجہ سے دل کو نہ زیادہ لگائیں، آپ بریرہ کو بلا لیں جو عائشہ کے ساتھ رہتی، وہ بھی آپ کو بتا دے گی۔
آپ نے اپنی لونڈی بریرہ کو بلایا، فرمایا تو عائشہ کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہے عائشہ میں دینداری، نیک، حیا، پاک دامنی، اللہ کے رسول کس کے علاوہ کبھی کچھ نہیں دیکھا عائشہ۔ اللہ کے نبی اٹھے، مسجد میں آئے، ممبر پہ کھڑے ہو گئے، صحابہ کو بلایا، ایک جماعت صحابہ اکٹھی ہو گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے ساتھیو، یا معاشر المسلمین، یہ جملہ یاد رکھیے، اللہ کے نبی کے اس وقت سے لے کر یا معاشر المسلمین قیامت تک کے مسلمانوں پر یہ بات قرض ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے مسلمانوں کی جماعت، وہ بدبخت، یہ لفظ میں کہہ رہا ہوں ترجمے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص عبداللہ بن ابی منافق آج میرے پاک اہل بیت تک پہنچ چکا ہے، اہل بیت تک۔ وہ بد نصیب کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں نہیں اہل بیت میں شامل، قرآن نبی کی بیویوں کو اہل بیت میں شامل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی اے مسلمانوں کی جماعت کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے اس شخص کے مقابلے میں جس نے میرے پاک گھرانے اہل بیت پر بد زبانی کی ہے۔ اب وہ میرے گھر تک پہنچ گئے۔ اللہ کی قسم میں عائشہ کے بارے میں اور اس شخص کے بارے میں بھی، صفوان بن معطل کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ میرے گھر میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ سوچئے آج مجھ جیسا یا آپ جیسا بندہ اس کے گھر پہ کوئی بےہودگی کی بات کر دے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی، اور پوری انسانیت کا امام الہدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر بات ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دل برداشتہ تھے، فرمایا کون ہے جو میری اس شخص کے مقابلے میں مدد کرتا ہے جو میری اہل بیت یعنی حضرت عائشہ پہ بد زبانی کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں میرے مدد کے لیے کون کھڑا ہوتا ہے؟ میرے اس جملے پہ غور کریں، یا معاشر المسلمین، جو شخص مسلمان ہے قیامت کی دیواروں تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو آواز لگائی گئی ہے، اے مسلمانوں کی جماعت کون ہے جو عائشہ کے مقابلے میں اس کے دفاع میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے؟ یہ مسئلہ وہاں ختم نہیں ہوا۔ وہ عبداللہ بن ابی منافق کی نسل آج بھی موجود ہے معاشرے میں، جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی کو اور تقدس کو آج بھی قبول نہیں کر رہے۔ یہ ہم پر ذمہ داری ہے۔ اگر ہم صحابہ کے نقش قدم پر ہیں، وہی فوراً کھڑے ہو گئے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول، آپ نے اس کا نام نہیں لیا تھا، اللہ کے رسول نام لیجئے، میرا اوس قبیلہ ہے، میرے قبیلے کا ہے، تب بھی سر قلم کر کے آپ کے پاس لاؤں گا، اور اگر ہمارے دوسرے قبیلے خزرج کا ہے تب بھی سر قلم کر کے آپ کے پاس لاؤں گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں ایک صحابی تھے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، وہ یہ بات سے بھول گئے کہ بات کس کی ہے۔ انہوں نے سعد بن معاذ سے کہا تو اس لیے بات کر رہا ہے کہ وہ میرے قبیلے کا فرد ہے؟ تجھ میں اتنی جرت ہے کہ تو میرے قبیلے کے کسی فرد کو ہاتھ لگائے؟ قربان جائیں، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں بڑے نیک اور صالح آدمی تھے۔ دیکھیں صحابہ پر تان نہیں ہو سکتا، بڑے نیک اور صالح آدمی تھے۔ اس وقت صرف برادری کی محبت غلبہ کر گئی تھی، اس وقت تک، بس تھوڑی دیر کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، وہ جو اوس اور خزرج میں ایک آپس میں کلیش ہونے لگا تھا، میرے نبی نے اس کو کنٹرول کر لیا، خاموش ہو کے چلے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ پہلی مرتبہ تھا جو تقریباً 1 مہینے کے بعد نبی السلام صدیق اکبر کے گھر آئے۔ میری والدہ بھی موجود تھی، میرا والد بھی موجود تھا، اور میں 3 دن سے میں سو نہیں پائی تھی۔ میں اللہ کے سامنے رو رو کے دعائیں کر رہی تھی، میرے نبی پر کوئی وحی نہیں آئی تھی، میں شدید پریشان تھی کہ اللہ کے نبی آ کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے عائشہ تیرے بارے میں ایسی ایسی بات ہو رہی ہے، اگر تو اس سے بری ہے تیرا اللہ
ضرور تیری برات کا فیصلہ کر دے گا۔ اور عائشہ کوئی چھوٹا موٹا کوئی معاملہ، کوئی کوتاہی ایسی ہے تو اللہ سے استغفار کر لے۔ عائشہ فرماتی ہیں یہ وہ موقع تھا کہ دل پھٹ گیا کہ بات کرنے والے کون ہیں۔ بیٹی اس موقع پر کیا کہتی ہیں؟ میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، میں نے کہا ماں میرے بارے میں کچھ گواہی دو، تم بات کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اس نے کہا بیٹا اللہ کے نبی کے سامنے میں کچھ نہیں بول سکتی۔ یہ اسلام ہے، یہ ہے تربیت۔ بیٹی کا معاملہ ہے، داماد گھر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹی تڑپ رہی ہے 3 راتوں سے، 2 دنوں 3 دنوں سے، رو رو کے آنکھیں خشک ہیں، اور فرماتی ہیں میں نے اپنے بابا کی طرف دیکھا، میں نے کہا ابا جان میں آپ کی بیٹی ہوں، میرا بچپنا آپ کے سامنے ہے، آج ایک بہت بڑی افتاد مجھ پر گر پڑی ہے، اللہ کے رسول کو بتائیے میرے بارے میں۔ ابو بکر نے وہی لفظ کہے جو میری ماں نے کہے تھے، کہا بیٹا ہم اللہ کے نبی کے سامنے اس پر کچھ نہیں کہہ سکتے تیرے بارے میں۔ کہ لیکن پھر میں نے یہ جملہ کہا، وہ قرآن کی آیت پڑھی فصبر جمیل، کہا جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے معاملے میں درد دل سے آنسو گراتے ہوئے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان۔ یہ سارے ظلم جو عائشہ پہ ڈھائے جا رہے ہیں رضی اللہ عنہ، میں اللہ تیرے سامنے صبر کے ساتھ تیری مدد کی طلبگار ہوں، اور میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا، میری آہ بقا ہوئی، میں اللہ سے کے سامنے ہچکیوں کے ساتھ رو رو کے دعائیں کر رہی تھی، اور میں نے چہرہ پھیرا ہوا تھا، اللہ کے رسول سے محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ رب کو رونا عائشہ کا اتنا پسند آیا، کہا کہ ابھی اٹھ نہ پائے تھے محفل سے، کہ میرے بابا نے دیکھا شدید سردی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے میں شرابور ہو جاتے تھے، آپ کی خوبصورت چمکتی ہوئی عظیم الشان پیشانی سے، پاکیزہ پیشانی سے پاک اور اطہر پسینے کے قطرے خوبصورت موتیوں کی طرح گرنا شروع ہو جایا کرتے تھے۔ ہم نے دیکھا اللہ کے نبی کی کیفیت کو تو فرمایا سمجھ گیا کہ وہی اتر رہی ہے۔ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت ختم ہوئی، اور میں طوبیٰ لک یا عائشہ، عائشہ تجھے مبارک ہو، تیرے رب نے تیری برات میں آج قرآن نازل کر دیا۔ اس وقت ماں اور باپ دونوں خوش ہو گئے، اور اس وقت مجھے کہنے لگے بیٹی اٹھو اٹھو، اللہ کے رسول کے پاس کھڑے ہو کر آؤ اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو۔ عائشہ کہنے لگی میں نے کہا ماں آج مجھے کوئی کچھ نہ کہے، آج مجھ پر اگر کسی ذات کا عظیم الشان احسان ہے میرے پروردگار کا ہے، میرے نبی کے ذریعے جو میری محبت میں عظیم تر تھے، آج وہ بھی بے بس ہو کر بیٹھے تھے، ماں اور باپ نے بھی میرا راستہ چھوڑ دیا تھا، کوئی میری ذات پر پاکیزگی کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں تھا، آج میرے پروردگار عالم نے رہتی دنیا تک عائشہ کی پاکیزگی قرآن میں نازل کر دی ہے، آج سارے پیچھے ہٹ جاؤ۔ اٹھی اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئی، کہا آج سب سے بڑھ کر حق ہے مجھے آج اللہ کے پیغمبر کے سامنے آپ کی خدمت، آپ کی عظمت، آپ کی محبت، آپ کی صحبت تو ساری زندگی رہے گی، آج حق ہے کہ اس رب کے سامنے کھڑے ہو کے شکریہ ادا کر دوں جس نے میری پاک دامنی میں قرآن اتارا ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر کے گھر میں کیوں تکلیفیں دی جا رہی تھی؟ صرف اس لیے کہ بنیاد میرے پیغمبر نے اٹھائی تھی لا الہ الا اللہ کی۔ آج میری بات ذہن نشین کر رہے ہیں، ایک شیعہ مفسر فرمان علی قرآن کی تفسیر میں لکھتا ہے یہ جو آیت ہے نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت، نبی کی بیویوں کو اللہ مخاطب کرتے ہوئے پورا رکوع ہے پیغمبر کی بیویوں کے بارے میں، اور اس کے درمیان میں آیت آئی ہے، ذکر بھی پہلے بھی پیغمبر کی بیویوں کا ذکر، بعد میں بھی پیغمبر کی بیویوں کا ذکر، درمیان میں یہ آیت آئی کہ اے اہل بیت اللہ چاہتا ہے ہما قسم کی غلاظ اور گندگی سے اللہ تم کو پاک کر دے، گندگی غلاظتیں گناہ ساری چیز تم سے دور کر دے۔ تو وہ لکھتا ہے اس کی تفسیر میں، کہتا ہے کسی خاص مقصد کے لیے نبی علیہ السلام کے صحابہ پر بس زبانی کرتے ہوئے کہتا ہے
انہوں نے کسی اور موقع کی آیت تھی اٹھا کر یہاں فٹ کر دی، مقصود کچھ ان کا اور اغراض و مقاصد تھے۔ یعنی وہ یہ بتا رہا ہے کہ معاذ اللہ میرے پیغمبر کے صحابہ نہ نبی سے مخلص تھے، نہ قرآن سے مخلص تھے، نہ نبی کے گھر والوں سے مخلص تھے۔ آج ایک بات ذہن نشین کر لیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بدگمان ہوگا وہ بد نصیب قرآن پر بھی طعن ضرور کرتا ہوگا، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت کے تذکرے، ان کی گواہیاں، ان کی پاک دامنی، ان کا رشد و ہدایت، ان کا با اخلاق، دیانتدار، اہل تقوی، اہل جنت ہونا اللہ کی کتاب سے ثابت ہے۔ اس لیے وہ قرآن پہ ہیرا پھیر کریں گے، قرآن کو چھوڑ کر جھوٹی روایتیں اٹھا لے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عداوت کا یہ وتیرہ ہے کہ لوگ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر یا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر، آپ کے اہل بیت پر، صحابہ پر بد زبانی کرتے ہیں۔ آپ خود بھی اور اپنے نسل کو بھی، آنے والوں کو بھی اللہ کے لیے بچا لیجئے۔ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے صحابہ، آپ کے اہل بیت سے دل میں بغض رکھتا ہے، بھائیو نجات نہیں ہے اس کو۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے، جس حدیث کو صحابہ کے مجمع عام میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث صحابہ کے سامنے بیان کی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بڑی طویل حدیث ہے، بس ٹائم نہیں ہے، ایک جملہ اس میں سے خاص جو ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ فرمایا اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وَاحْفَظُونِي فِي اصحابی، ارے لوگو میرے صحابہ کے معاملے میں میری حفاظت کرو۔ بڑا قابل غور جملہ ہے۔ صحابہ کے دفاع کا کیا معنی ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی کے شاگرد تھے، وہ میرے پیغمبر کے تربیت یافتہ تھے، میرے پیغمبر کے سامنے بیٹھ کے تعلیم حاصل کرنے والے تھے۔ ان کا دفاع کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ہے۔ اس لیے فرمایا وَاحْفَظُونِي، میری حفاظت کرو، فی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں۔ اللہ کی قسم ہے، نہ میرے رب کی عظمت پر کوئی کمپرومائز کوئی مومن کر سکتا ہے، نہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، رسالت، عظمت پر کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے، اور نہ ہی میرے پیغمبر کے صحابہ کی عزت اور وقار اور دفاع پر کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے، وہ بیٹے ہی کیوں نہ ہو۔ اگر میرے نبی کے صحابہ کا دشمن ہے، بد زبان ہے، دل میں بغض ہے، وہ میرے دل میں محبت کبھی پیدا نہ کر سکے، اگر چاہتے ہو کہ نجات ہو جائے تو۔ اس میں کوئی یہ عقیدے کی باتیں ہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے تھوڑا سا پروگرام بنایا ہے ہم نے اپنے شہر کے اور تحصیل بھر کے نوجوانوں کو اس طرح دعوت دینے کا پروگرام بنایا۔ اس دفعہ تو چونکہ لیٹ ہوئے ہیں، محرم کا آخر ہے، آئندہ انشاءاللہ آغاز میں تو ہم نے ایک تربیتی سیمینار منعقد کیا ہے آئندہ جمعے عصر سے لے کر عشاء تک۔ اس میں ہم نے نوجوانوں کو دعوت دی ہے کہ وہ اس ٹاپک پر، موضوع پر تیاری کر کے آئیں کہ اہل بیت کون ہیں۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ہم دوست بیٹھے ہیں کہ راج دروازے پہ کھڑے ہو جائیں۔ اللہ اکبر، سبائیت کا نمائندہ، رافضیت کے ایجنٹ، جنہوں نے اہل بیت کی محبت کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے، ان سے پوچھ لو، وہ تمہیں 12 اماموں کے نام بتا دیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں، وہ عظیم الشان شخصیات ہیں، اہل بیت کے ائمہ ہمارے سر کا تاج ہیں، اللہ کی ان پر کروڑوں رحمتیں اور رضوان ہوں۔ لیکن
اگر میں یہیں سے پوچھنا شروع کر دوں کہ میرے بھائیوں، میرے نبی کی بیویاں، میری اور آپ کی مائیں ازواج مطہرات، ان کے نام تو پورے بتا دو۔ چلو کس کی شادی کب ہوئی، کیا سن تھا، کیا، وہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ تمہیں اپنی ماں کا بھی نام یاد ہوگا، خالہ کا بھی ہوگا، نانی دادی کا بھی ہوگا، وہ جو تم نے معاشرے میں ان کا ماں کا نام سنا ہے اس کی قربت معاملہ سارا پتہ ہوگا، اور نہیں پتہ تو میرے پیغمبر کی بیویوں کا، جن کو میرا رب کہتا ہے وہ تمہاری مائیں ہیں، ان کے بارے میں پتہ نہیں۔ یہ ہماری بدنصیبی ہیں۔ اس لیے ہم نے اس کے لیے ایک پروگرام تشکیل دیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی یہ پروگرام جاری رکھیں گے اس موقع پر۔ اس میں ہم نے ازواج مطہرات کا تعارف، اس پہ نوجوان تیاری کر کے آئیں، وہاں 10 منٹ کا لیکچر دیں۔ اہل بیت کون ہیں، اللہ کی کتاب میں جو اہل بیت ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث میں جو اہل بیت ہیں ان کا تعارف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دفاع کیسے کرنا چاہیے، اللہ کی کتاب سے کیا ہے۔ اسلام کے خلاف خفیہ تحریک چلانے والا عبداللہ بن سبا یہودی، جو اسلام لبادہ اوڑھ کے میرے نبی کے صحابہ میں اختلافی تحریک کا باعث بنا، اس کو پہچانا جائے وہ کون ہے، وہ کس نسل کا تھا۔ واقع کربلا میں جہاں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، قربانی دی، اس کا پس منظر کیا تھا، پیچھے تحریک کیا تھی، لوگ کون تھے، یہ ساری باتیں وہاں پر ہونی ہیں۔ اس کے لیے ہم نے شام کا کھانا بھی وہاں ساتھیوں کا انتظام کیا ہے، اور پوری تحصیل سے اور شہر سے نوجوانوں کو جو ذوق و شوق رکھتے ہیں وہ ہم نے 8-10 یہ اشتہار بھی لگا ہوا ہے پیچھے تربیتی کنونشن کا، تو اس پر ہم نے ساتھیوں کے لیے ایک ماحول پیدا کیا ہے۔ ان کو انشاءاللہ کھانا بھی شام کا ہم دیں گے، اور تحصیل بھر سے ہم ساتھیوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آئیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی، اہل بیت کی عظمت سیکھو گے تو دفاع کرو گے۔ یہ 2 حدیثیں ذہن میں لے کر جانی ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا، اے مسلمانوں کی جماعت، کون ہے جو میرے اہل بیت، حضرت عائشہ، تمام بیویاں نبی کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدنا علی ہوں، حسنین ہوں، سب اہل بیت ہیں، تو ان کے دفاع کا ذمہ داری امت مسلمہ پر لگائی ہوئی ہے شریعت مطہرہ نے۔ پھر فرمایا میرے صحابہ کا میرا دفاع کرو میرے صحابہ کے معاملے میں، تو ہم اپنے نبی علیہ السلام کے صحابہ سے آشنا ہو، تو اس کے لیے اس پروگرام میں آپ کے نوجوان بچے شمولیت کریں۔ وہ بیٹا ہے عبداللہ ہے، حذیفہ ہے، اور دوست احباب ہیں، چودھری نوید ہیں، ان سے آپ ساتھی رابطہ کر کے اس جمعے پروگرام میں شامل ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرمائے۔ آخر میں ایک بات ہے تو بڑی عجیب سی، جو چند دوست ہمارے مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، وہ جیسا بھی تعاون کریں اللہ ان کو جزا دے، لیکن بجلیوں کے بل بڑھ گئے، تنخواہیں بڑھ گئیں، لیکن ہمارے تعاون وہیں کھڑے ہیں، تو بہت پریشانی ہوتی ہے۔ جتنی استطاعت ہے خود کوشش کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے، پھر بھی اخراجات زیادہ ہیں، تو کبھی کبھی آپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ اس وقت بجلیوں کے بل بہت زیادہ آئے ہیں، جہاں ہم گھروں میں اپنے بجلیوں کے بل کا تدارک کر رہے ہیں، تو مسجد کا بل بھی 15,000 قریب ہے۔ بقیہ اخراجات، قاری کی تنخواہ، خادم کا جو ہے وہ تنخواہیں، مسجد کے اور چھوٹے موٹے کام جو ہیں UPS کے تھے، یہ تھے، وہ تو تقریباً انتظام ہو گیا ہے، تو مسجد کا بل ہے کہ 15,000 قریب۔ تو مسجد کے خادم جو ہمارے جہاز ساتھی ہے، وہ کھڑا ہوگا مسجد کے بعد دروازے پہ، تو ساتھی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو خوش کرنے خاطر اپنا حصہ ڈال کے جائیں، کوشش کریں کہ جاتے ہوئے اتنے پیسے دے جائیں کہ مسجد کا بل ادا ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔